السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، یہ سورہ حجرات ہے۔ میں نے 2 مقامات سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلو، پیش قدمی مت کرو، بی فالوورز، تم نے تو پیروی کرنی، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کی نافرمانی سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، جانتے ہیں، جو تم کہتے ہو وہ سنتے ہیں، جو کرتے ہو وہ دیکھتے ہیں، اور جو تم دلوں میں رکھتے ہو وہ بھی جانتے ہیں۔ تمہارا واسطہ اس رب کے ساتھ ہے۔ آپ نے غور کیا ہے اس کے اندر کیا پیغام چھپا ہوا ہے؟ اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، پوری زندگی میں اب تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، معاشرت ہو، ثقافت ہو، تہذیب ہو، پوری زندگی ایمان لے آئے ہو تو پھر اب تمہارا کلچر وہی ہے جو قرآن کا کلچر ہے، تمہاری معیشت وہی ہے جو قرآن و سنت اللہ اور اس کے رسول سے مل رہے، تمہاری سیاست کا نظام بھی وہی ہے، اب تمہاری تہذیب بھی وہی ہے، تمہارا قانون بھی وہی ہے، تمہارا آئین بھی وہی ہے، تمہاری پوری زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، اب کیا انداز ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اب اپنی مرضی نہیں۔ یہی بات حافظ نعیم صاحب تشریف فرما ہے، سورہ احزاب میں ہے نا، ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ، ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ پیارے بچوں، ایمان لانے کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں، اللہ اس کا حکم آ جائے یا اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر وہ اپنی مرضی کرے، نو، یہ مرضی کا خاتمہ، مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈالنا، یہی تو ایمان ہے۔ Submission and surrender before will of Allah۔ میرے پیارے بچوں، سمجھ لو، اپنے ہر عمل کو اس معیار پر جانچو، میرا یہ عمل قرآن و سنت، اللہ اور اس کا رسول، قرآن اور سنت 2 ہی باتیں، in line with قرآن اور سنت ہے یا نہیں ہے؟ This is the point۔ آج کی گفتگو کا مرکز یہ ہے۔ اس سے ظاہر کیا ہوا کہ اب پوری زندگی، میں نے کہا نا، whether individual پرائیویٹ لائف ہو یا سوشل لائف ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، سیاسی ہو یا معاشی ہو، اخلاقی ہو یا ثقافتی ہو، تہذیبی ہو، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں ہمارا عمل اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اس کی مرضی کے عین مطابق۔ ایک لمحہ بھی، ایک لمحہ، میں ایک بات کہا کرتا ہوں عام طور پر بچوں، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارا ہر عمل یا تو عبادت ہوتا ہے یا بغاوت ہوتا ہے،
کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، اس دونوں کے درمیان کوئی نیوٹرل پوائنٹ ہے؟ کوئی نیوٹرل پوائنٹ نہیں ہے، کوئی درمیان کا نقطہ نہیں ہے۔ یا آپ عبادت کر رہے ہو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، آپ کا عمل ہے، کون سا عمل؟ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں، پوری زندگی یہ عبادت ہے۔ آپ یونیورسٹی میں آؤ، یہ اب میں آج اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ شروع میں عرض کر چکا ہوں، آج پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ آپ یونیورسٹی میں آتے ہو پڑھنے کے لیے، عام تصور یہ ہے کہ ہم مسجد میں جائیں قرآن پڑھنے کے لیے، وہ تو عبادت ہے، اور یونیورسٹی میں آ کے سائنس اور اکنامکس پڑھنے آ جائیں، یہ دنیاوی علوم ہیں۔ غلط۔ پوری زندگی حصول علم عین عبادت ہے، نیت انما الاعمال بالنیات، بات ختم ہو گئی۔ میرے پیارے بچوں، تمہارا یونیورسٹی میں ایک ایک لمحہ یا عبادت ہے یا بغاوت ہے، اس کی مرضی کے مطابق تو عبادت کر رہے ہو، اور اس کی مرضی کے خلاف ہے تو بغاوت کر رہے ہو۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا گیا ہے، قرآن میں دو قسم کے بندوں کا ذکر ہے، عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں، سلیوز آف رحمان جو رب کے ہو گئے ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ بولے عباد الشیطان۔ دو ہی آپشنز ہیں، نو تھرڈ آپشن۔ یا ہم رحمان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، یا شیطان کے اندر سے سجسٹ کیے ہوئے راستے پر کام، بے شک دانستہ یا نادانستہ، یا اس پہ چل رہے ہو، کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح نوٹ کر، کوئی شک ہو تو بعد میں رکوں گا، مجھ سے پوچھ لینا۔ سو راؤنڈ دا کلاک ہماری ہر ایکٹیویٹی عبادت ہے۔ سو پیارے بچوں، یہ پہلی بات تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اس میں نے کہا نا، راؤنڈ دا کلاک 24 آورس ہماری ہر ایکٹیویٹی، ہماری ہر ایکٹیویٹی کلچر ہے ہمارا، اور وہ کلچر عبادت ہے۔ بس ایمان لانے کا معنی ہی کیا ہے، آج میں تشریح نہیں کروں گا، اس کا مطلب پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان کا معنی دو بول دینا نہیں، دو بولتے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو بول مومن ہو گئے۔ بھائی صرف دو بولنے کا نام نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ دینے کا نام ہے۔ جان all that we possess physically, مال all that we possess otherwise, all that we possess otherwise، سب کچھ اب ہر چیز اللہ کی ہو چکی، لیکن ہے آپ کے پاس۔ تو پھر میں پوچھا کرتا ہوں، بتاؤ ایمان لانے کے بعد اب آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے فزیکلی اور ادروائز، وہ اب آپ کی ملکیت ہے یا امانت ہے؟ بولو بھائی، امانت ہے۔ اب مالک اللہ ہو گیا۔ جب امانت ہے تو پھر اس کی مرضی کے خلاف، بھئی امانت کا معنی رکھو اپنے پاس، استعمال بھی کرو، مرضی کس کی ہوگی؟ ذرا جواب دے دو مجھے، مرضی کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ آنکھیں تمہارے پاس، دیکھو، مرضی ہماری، مرضی ہماری۔ مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ یہی ترجمہ میں نے کیا تھا نا، ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ، مومن مرد ہو یا عورت ہو، اب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے ایمان لانے کے بعد کہ اللہ کا حکم آ جائے، اس کی مرضی معلوم ہو جائے، اور اللہ کے رسول کی مرضی معلوم ہو جائے۔ دو ہی ہے ہمارے لیے بیسک سورسز آف لا۔ پھر اس کے بعد اپنی مرضی، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئی ہوپ جو بات میں کہنا چاہتا تھا میرے بچوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ کلیئر؟ شاباش۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ہر بیہیویئر، ویدر مورل اور سوشل، سوسائٹی میں ہو، اخلاقی طرز عمل ہو، معاشی طرز عمل ہو، معاشرتی ہو یا سیاسی ہو،
انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، تہذیبی ہو یا ثقافتی ہو، ساری ایکٹیویٹیز سب اللہ کی مرضی کا مطابق۔ یہ ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت کا معنی۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات پوچھوں پیارے بچوں، تم میرے بچے ہو، میرے گھر کے فرد ہو، اس لیے آپ کے ساتھ میں دل کی باتیں شیئر کرتا ہوں۔ آج پاکستان میں کیا ہم نے ایمان کے اس لیول پر ہیں؟ ذرا اونچی آواز میں یس نو کہہ دو، سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ایمانداری سے بتا دو، یس نو نو۔ یہی اصل ایشو ہے۔ The issue of the day is not economic. The issue of the day is not political. The issue of the day is faith, ایمان۔ اصل ایشو یہ ہے۔ بچوں میری بات سنو، پودا اگتا ہے، پھل پھول لگتے ہیں کب؟ جب بیج بوتے ہو۔ بیج صحت مند ہوگا تو برگ و بار، پھول لگیں گے، مہکا دیں گے ماحول کو، پھل لگیں گے، سب کچھ ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ پہلے بیج ہو۔ اسی طرف تو ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے انقلاب لائے؟ کیسے لائے تھے انقلاب؟ بولو۔ محض ریلیاں کر کے، جلسے کر کے، تقریریں کر کے؟ بولو نہیں، تربیت کر کے۔ جو جو قریب آتا چلا گیا، جڑتا چلا گیا، ان کے قلب ایمان سے منور ہوتے چلے گئے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ لیڈرز whether political or otherwise، academic leaders ہوں، ہمارے ٹیچرز ہوں، ماں باپ ہوں، لیڈرز ہوں، پولیٹیکل لیڈرز ہوں، یا ہمارا میڈیا ہو، سب کی ڈیوٹی یہی ایجوکیشن۔ ایجوکیشن مینس جسٹ ناٹ لٹریسی، کیریکٹر بلڈنگ، جس کی طرف ہم توجہ نہیں کر سکے ہیں اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ پیارے بچوں، تم میرے بچے ہو، تم جسی کے اسٹوڈنٹس ہو، راویئنس ہو، تم عام لوگوں کی طرح نہیں۔ مجھے لیٹ می سے دیٹ یو آر ناٹ کامن اسٹوڈنٹس، آپ اسپیشل اسٹوڈنٹس ہو۔ لہٰذا اب یہ سنو پیغام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم۔ کیا ہوتا رہا قومی اسمبلی میں اور کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کو سامنے رکھو اور اب اس قرآن کے میسج کو سنو۔ 6 باتیں دوسری سوسائٹیز میں ہوا کریں جو رب کو نہیں مانتے، لیکن تمہارے معاشرے میں یہ تم ان کے ہرگز قریب نہ جاؤ، سختی سے منع کر دیا ہے۔ میرے پیارے بچوں، ان کو غور سے سنو اور ان کو پروموٹ کرو، اپنے دوستوں تک پہنچاؤ۔ آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا جانتے ہو، یو belong to this new generation، IT جنریشن۔ اس میسج کو آج آگے پہنچا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور ہم صبح سے شام تک یہی کرتے۔ ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، خواتین بچیاں بھی بچیوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ پہلی بات، نو موقف۔ نمبر 2، ولا تلمزوا انفسکم، ارے اپنوں کو تانا زنی کا تو نشانہ نہ بناؤ، وہ ہماری تو سیاست کا کلچر ہی تانے مارنا ہے۔ الزامات صبح سے ہم شروع ہوتے ہیں، رات گئے تک یہی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ میں اپنا دکھ شیئر کر رہا ہوں، پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، I can't express۔ جو تکلیف مجھے امید ہے آپ کو بھی پہنچی ہوگی، بہت دکھ ہوا ہے۔ کسی نے کہہ دیا یہ ہمارا کلچر، لا حول ولا قوت، ہمارے کلچر سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ گالی گلوچ، مذاق اڑانا، الزامات لگانا، یہ ہمارا کلچر نہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، ارے اپنوں کا
یہ تمہارے اپنے ہیں، کیوں ان پر الزامات لگاتے، کیوں تانے مارتے ہو؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایسے نام سے نہ پکارو جس کے ان کا دل دکھتا ہو، اور ہم یہ کرتے ہیں۔ ڈیمیج کرنے والے نام مت استعمال کرو۔ Should I explain? I should not. You know, you understand well. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے میڈیا میں یہ تربیت ہوتی ہے کس طرح سے نام، الٹے نام پکارے جاتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نو، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ 3 باتیں ہو گئی، 3 باتیں اور ہیں، بس وہ سن لیجئے پھر میں اجازت لوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہاں، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ باز آ جاؤ، اگر اب بھی تم رکتے نہیں ہو اللہ کا پیغام سن کر تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اچھا یہ بھی فرما دیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایسے کسی حرکت میں نام پیدا کرنا، وہ فلاں، اس کو توا لگانا بڑا آتا ہے، مذاق اڑانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایسا نام پیدا کرنا تمہارے لیے باعث مسرت نہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دیکھ لو قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے عزیزوں، دوستوں، بہن بھائیوں کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو۔ سمجھ گئے ہو؟ بدگمانی سے بچو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور دوسروں کے عیب کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، مجھے پتہ چلے میں اس کا مذاق اڑاؤں، اس کو ذلیل کروں۔ ہائے ہائے ہے، ہماری سیاست میں یہی نہیں ہوتا، ہمیں کچھ پتہ چلے اور ہم اٹھیں اور دنیا کے سامنے ساری باتیں کرے جائیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، 5 باتیں ہو گئی۔ 6ٹھی بات، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کا اظہار نہ کرے، ذکر نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ تو تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ ہائے ہائے، کیا مطلب؟ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کہیں کوئی غیبت والی کمپنی، ایسے دوست بیٹھے ہوئے تھے اور غیبت میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بیٹا یہ نہ کرو، وہ تو جس دوست کا تم ذکر کر رہے ہو از ناٹ ہیئر۔ کہنے لگے سر ہم غلط بات نہیں کر رہے، ہم تو بالکل سچی بات کر رہے۔ میں نے کہا سچی بات ہے تو غیبت ہے، اور اگر وہ سچی نہیں تو غیبت سے بڑا گناہ ہے جسے بہتان کہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الزام تراشی، بہتان تراشی، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ کیوں کہا؟ غیبت کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ مردہ کیوں؟ he is not present to defend، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ گوشت کھانے کا معنی تم اس کو ڈیمیج کر رہے ہو، اس کی عزت پامال کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ عزت کتنی امپورٹنٹ ہے ذرا سن لو۔ اللہ کے رسول، اب یہ دیکھو کیا خوبصورت خطبہ حجۃ الوداع، آخری اور پہلا حج حضور نے جو فرمایا، کیا فرمایا تھا آپ نے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان دماءکم واموالکم وعرضکم کحرمت یومکم ھذا، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت اتنی مقدس ہے جتنا آج کا یہ دن، فی بلدکم ھذا، آج کا یہ شہر اور یہاں پر حج کا دن کس قدر تقدس ہے، تم کسی کیڑے مکوڑے کو بھی نہیں مار سکتے۔ ہائے ہائے، یہ فرمان رسول ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ میٹھے بول بولو، اللہ اکبر۔ مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو، اللہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بچوں میرے ساتھ مل کر اس دعا پہ آمین تو کہہ دو۔ اللہ کریم
ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے لیڈرز کو، ہمارے میڈیا کو، ہمارے معاشرے کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاسٹ بس بیٹا، میں پھر یہی دعا کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم ہمارے اس جی سی یونیورسٹی کو، میں اس کے لیے ہر درس میں دعا کرتا ہوں، آج پھر کروں گا، اللہ اس ادارے کو پاکستان کا بہترین ادارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم ایجوکیٹ کرنے والے ہوں، یہ مثالی ادارہ بن جائے، ہمارے اخلاق ایگزیمپلری ہوں، ہماری معاشرت، ہمارا طرز گفتگو مثالی ہونا چاہیے۔ آئی وش یو آل، اساتذہ کرام اور میرے پیارے بچوں، اللہ کریم یہ قرآن کا جو پیغام ہم نے سنا ہے، اس کو دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اس دعا میں اپنے وائس چانسلر صاحب کو بھی شامل کریں۔ اللہ کریم ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، جن کی کوششوں سے یہ درس کچھ بریک کے بعد دوبارہ شروع ہوا ہے، اللہ کریم ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور بلندیاں عطا فرما۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ کریم، ہم سے اب تک کتنی خطائیں ہو چکی ہیں، کتنی غلطیاں ہو چکی ہیں۔ آج آپ کا پیغام سنا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ہم اس کی خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں میٹھے بول بولنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی جان، مال اور عزت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے اس ادارے کو پاکستان اور ایشیا کا بہترین ادارہ بنا دے۔ اللہ اس ادارے کے سربراہ، اس ادارے کے اساتذہ، اس ادارے کے طلباء و طالبات، اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔